السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رانا فاروق احمد۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان تحریک کی سینئر نائب صدر اور حلقہ NA 181 کے سے امیدوار MNA کی محترمہ ایمن جوید صاحبہ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ استحکام پاکستان تحریک کی بنیاد کس لیے رکھی گئی اور ان کا کیا منشور اور کیا ایجنڈا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ استحکام پاکستان تحریک قومی سطح کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کا بنیادی نعرہ جو ہے وہ مستحکم پاکستان ہے، اور اس کی بنیاد اس غرض سے رکھی گئی تھی کہ قیام پاکستان کی تحریک کی طرح پورے ملک کی عوام ایک ایسے جھنڈے تلے متحد ہو جائے جس کا مقصد اور منزل صرف اور صرف مستحکم پاکستان ہو۔ اور ہماری پارٹی کا منشور جو ہے، بنیادی منشور، وہ یہ ہے کہ حکم خدا کا، آزادی قانون کی اور حق سب کا، اور ہم اسی نظریے کو لے کر پاکستان ایک مستحکم مملکت کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ اس کو ابھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ استحکام پاکستان تحریک کی بنیاد جو ہے وہ ضلع لیا سے رکھی گئی ہے، تو بیسیکلی آپ اسلام آباد کی ہیں، تو کیا اس کا کیا پس منظر ہے کہ آپ ایک ایسا بیکورڈ علاقہ جہاں پر پہلے سے ایک 30-40 سالوں سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک خاندانی سیاست جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، تو کس حد تک آپ امید رکھتی ہیں؟ جی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میرا ذاتی تعلق اسلام آباد سے ہے، اور گزشتہ 8 سے 9 سال سے میں یہاں تحصیل کروڑ فتح پور میں رہائش پذیر ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس علاقے کا انتخاب اس وجہ سے بھی کیا کہ میں اس علاقے سے الیکشن لڑوں، اور ضلع لیا کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ MNA کی سیٹ پر کوئی خاتون الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اس ضلع کے لیے یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے کہ ایک اس کی قومی سطح کی جماعت کا رجسٹر ہونا اور باقاعدہ الیکشن میں حصہ لینا، دوسرا کسی خاتون کا سردارانہ اور سرمایہ دارانہ نظام کے آگے اس کی ہواؤں کا رخ پھیرنے کی کوشش کرنا۔ اور جذبہ اس کے پیچھے یہی تھا کہ جو جتنے پاکستان کے شہری علاقے ہیں اس میں کم و بیش تمام بنیادی سہولیات موجود ہیں، لیکن اس علاقے کے اندر جب میں یہاں آئی ہوں تو ایک پاکستان کے دارالخلافہ سے منتقل ہونے والا شخص اس بات کو کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہاں تو عوام کو ابھی تک پینے کا صاف پانی نہیں دیا گیا، اور باقی تمام سہولیات تو اس علاقے کے لیے خواب ہیں۔ تو یہاں سے الیکشن لڑنا اور کامیاب ہونے کا جو فکر ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ کم از کم اس علاقے کی عوام کو جو میرا خیال ہے بڑی پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں، بنیادی انسانی سہولیات کم از کم پہنچائی جا سکیں، جو پچھلے 75 سالوں میں کوئی بھی سیاسی پارٹی، ہاں وہ مسلم لیگ نون ہو، PP ہو یا PTI ہو، اور اس کے نمائندے نہیں پہنچا سکے، جس میں بنیادی سہولیات میں تعلیم، صحت، روزگار اور خاص طور پہ جو ہمارے انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں وہ آپ میرا خیال ہے کسی بھی اور علاقے سے اگر ضلع یا کسی بھی اور ضلع سے ضلع لیا کا کمپیریزن کریں تو آپ کو ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے اور عوام اگر ہم پر اعتماد کرے تو ہم اس علاقے کو اگر زیادہ نہیں، ترقی کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلے بنیادی سہولتیں عوام کی دہلیز تک پہنچائی جائیں، جس سے ہر MP MNA اور ہر ملکی سیاسی جماعت نے اس علاقے کو محروم رکھا۔ ضلع کی جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ شاید یہاں کا بجٹ پہلے کی طرح کسی اور جگہ شفٹ نہیں ہو سکے گا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ آپ وزٹ بھی کر رہی ہیں، اور حلقے کے اندر گلیوں میں، محلوں میں اور گاؤں میں مختلف جگہوں پر جا کر جو ہیں وہ آپ استحکام پاکستان تحریک کا جو پیغام بھی پہنچا رہی ہیں اور ورک بھی کر رہی ہیں، تو لوگوں کا رسپانس کس طرح؟ جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ہم نے تقریباً 1 سال سے ڈور ٹو ڈور ورک شروع کیا تھا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ ہم اس علاقے میں یہ ہمارا پہلا تعارف تھا، تو الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے بڑا ضروری تھا کہ لوگ ہمیں جان سکیں، اور میں تو بالکل نیو ہوں اس علاقے کے لیے، تو اس لیے ہم پہلے ایک جو سلسلہ تھا وہ ایک تعارفی سلسلہ تھا، اس میں ہم نے تحصیل کروڑ اور چوبارہ کے تقریباً کم و بیش ہر چک کے اندر 1-2 افراد سے، 1-2 گروپ سے ملاقاتیں کی، ان کو اپنا تعارف دیا، اپنی پارٹی کا ویژن پیش کیا۔ اور ڈور ٹو ڈور ورک کا بنیادی مقاصد 2 تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے کی عوام کو
آج تک کسی نے اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا کہ جو ووٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے. ہمیشہ یہاں سے چند بڑے گروپس عام عوام کا ووٹ کسی نہ کسی بنیاد پہ لیتے ہیں اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے مختلف جو کسی نہ کسی توسط کے ذریعے. اور میرا بنیادی جو اس میں مقصد تھا یا استحکام پاکستان تحریک کی جو سوچ تھی اس کے پیچھے ڈور ٹو ڈور ورک کے پیچھے وہ یہ تھی کہ عوام کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کو یہ چیز سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے ووٹ کی قیمت کتنی ہے. اور اگر آپ اس ووٹ کا استعمال صحیح شخص اور صحیح جماعت پہ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنے گھر کی دہلیز تک انصاف بھی پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس کا فائدہ لانگ رن میں پورے ملک کو اور اس کی عوام کو ہوگا. آپ کا ایک فیصلہ آپ کے پورے ملک کی تقدیر بدل دے گا. یہ وہ سوچ ہے جس کو یہاں پر کسی سیاسی جماعت یا اس کے نمائندے نے آج تک عوام کو یہ بات سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہمارا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس علاقے کے اندر شاید ڈور ٹو ڈور ورک کی بنیاد استحکام پاکستان تحریک وہ پہلی جماعت ہے جس کے نمائندے رکھ رہے ہیں اور تقریباً ورک مکمل کر چکے ہیں. اس میں جتنے آپ کے پاس پرانے ایم پی یا ایم این اے یا سیاسی نمائندے ہیں وہ تمام لوگ یا تو سردار ہیں یا وڈیرے ہیں یا جاگیردار ہیں. ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو عام عوام میں سے ہو. ہم کیونکہ عام عوام ہی کا حصہ ہیں, ہم ایک پارٹی کے عہدیدار ضرور ہیں, اس کی ذمہ داریاں ہم پر ہیں اور وہ نیشنل پارٹی ہے, کوئی ضلعی جماعت یا مقامی جماعت نہیں ہے. پورے پاکستان سے یہ جماعت جو ہے وہ اس وقت ورک کر رہی ہے, اس کے کارکن موجود ہیں. پارٹی کا عہدیدار ہونے کے باوجود عام عوام کا حصہ ہونا اور اس عوام کی تکلیف کو سمجھنا اور جاننا, ہم ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے اور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کا حصہ ہیں, آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے اور ہم اس نظام کے مطابق نہیں ہیں جو آج سے 75 سال پہلے اس زمین اور اس کے باسیوں کے لیے ہمیشہ تکلیف کا باعث رہا ہے. اچھا میم, آپ کی جو استحکام پاکستان تحریک ہے اس کا انتخابی نشان جو سکے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کویشچن ویسے آپ نے کیا ہے, اور عموماً لوگ جب ہمارا نشان دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال ضرور کرتے ہیں کہ آخر آپ نے یہ نشان کیوں منتخب کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہماری پارٹی کا نام ہے استحکام پاکستان تحریک, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی ملک کا یا کسی ریاست کا سکہ مضبوط نہیں ہوگا اس کی معاشی, سیاسی, سماجی اور جو معاشرتی استحکام ہے وہ ملک کے اندر ممکن نہیں. تو ہم نے اپنے ویژن کے مطابقت سے جو پارٹی کا نشان تھا وہ سکے چوز کیا تھا, اور میرا خیال ہے ہر ذی شعور شخص اس وقت اس بات کا بڑی اچھی طرح احساس رکھتا ہے جب ہمارا ملک جو ہے وہ شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے کہ اگر ہمیں ملک کو واقعی آگے لے کے چلنا ہے اور اس کے استحکام اور مضبوطی ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی اکانومی پہ توجہ دینی ہوگی, اور یہی مستحکم پاکستان کے خواب کو پورا کرنے کی بنیاد بن سکتی ہے. حلقہ این اے 181 سے تو ایم این اے کے امیدوار آپ ہیں, حلقہ پی پی 280 سے این پی اے کا امیدوار آپ کی جماعت سے کون ہے؟ جی, حلقہ پی پی 280 سے ایم پی کے جو امیدوار ہیں وہ استحکام پاکستان تحریک کے صدر ہیں احمد کلیم صاحب. وہ اس علاقے سے انشاءاللہ ایم پی کا جو الیکشن ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضلع لیہ کی تاریخ میں شاید یہ بھی پہلی بار ہوگا کہ ایک ہی جماعت کے جو نمائندے ہیں وہ بغیر پہلا الیکشن کسی اور جماعت سے اتحاد کے بغیر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ایک اپنا ویژن اور اپنا مقصد لے کے چل رہے ہیں جس میں کسی قسم کی مفاد پرستی یا گروہ بندی کا عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہے. تو ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ اگر لیہ کی جماعت ہے استحکام پاکستان تحریک, اس کا ایم پی اور ایم این اے کل کو کامیاب ہوتا ہے تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو تختی کا کوئی جھگڑا اس علاقے کے عوام کو دیکھنے کو نصیب نہیں ہوگا, اور میرا خیال ہے ترقیاتی کام جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جاری رہیں گے. اچھا میم, ہمارا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ حلقہ میں تقریباً 35-40 سالوں سے جو سیاست ہے وہ مختلف گھروں میں ہی چلی آ رہی ہے. اب استحکام پاکستان تحریک سے جو دو امیدوار اس حلقے سے کھڑے ہیں این اے 181 سے اور حلقہ پی پی 280 سے, وہ میرا خیال میں آپ کے ہسبینڈ ہیں, تو کیا یہ لوگوں کے اندر تاثر نہیں جائے گا کہ یہ سیاست جو ہے یہ سابقہ جو سیاستدانوں کی طرح یہ گھر میں ہی آپ نے اس کے لیے ایم پی اے کا جو امیدوار اپنی گھر کی جماعت سے ہٹ کر یہاں سے لینا؟ اگر جی میں آپ کا سوال بڑی بخوبی سمجھ گئی ہوں.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ایک قومی سیاسی جماعت ہے. اس حلقے کے 2 امیدوار صرف نہیں ہیں اس میں شامل جو ایم پی یا ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ اس پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے جو چند افراد تھے اس میں 2 بنیادی ارکان ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے ایک نظریے، ایک سوچ ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بہت محنت کی اور پورے ملک کے اندر اس کے لیے بہت کوششیں کی اور پارٹی کو رجسٹر کروایا. یہ وہی 2 لوگ تھے جو آپ کے ایم پی احمد کلیم صاحب ہیں، وہ پارٹی کے پھر صدر بنے، اور جو میں ایمن جاوید ہوں وہ میں پارٹی کی سینئر نائب صدر بنی. کیونکہ جب جو بنیادی ارکان کی اہمیت ہوتی ہے وہ ہر پارٹی کے اندر ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی، چاہے جماعت کوئی بھی ہو. اگر آپ بنیاد رکھنے والوں کو ہٹا کے کسی بھی تیسرے شخص کو پہلا موقع دیں گے تو وہ آپ کا نظریہ کل کو پارلیمنٹ کے اندر یا پوری قوم کے اندر اس انداز میں نہیں رکھ سکے گا، پھر آپ کو اپنا سبق کسی دوسرے کو یاد کروانا پڑے گا. اور دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو پہلی نمائندگی ہو اسمبلی میں یا اس ملک کی عوام کے سامنے جب ہم اپنا ایجنڈا رکھیں تو وہی لوگ رکھیں جنہوں نے اس کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا ہو اور جو اس کے ویژن پر اس حد تک بلیو رکھتے ہوں کہ اس کو حاصل کیے بغیر وہ اب اس راستے سے پیچھے نہ ہٹیں. اگر ہم کسی بھی اور شخص کو اپنے ساتھ شامل کرتے، کیونکہ ہم نے یہ فیصلہ تقریباً جماعت رجسٹر ہونے کے فوری بات کر لیا تھا کہ یہاں سے الیکشن کون کنٹیسٹ کرے گا، اس میں اس وقت بھی 2 اور بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو کیپیبلٹی کا ایشو تھا. میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس علاقے کے اندر ہماری پہنچ میں شاید ہوں گے بہت سے اچھے اور قابل لوگ موجود ہیں، لیکن ہماری پہنچ میں کوئی شخص اس وقت اس قابل نہیں تھا کہ جس پہ ہم اعتبار کرتے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارا نمائندہ بن کے اسمبلی کے اندر جا سکتے ہیں. تو ہمیں جو بیسٹ اویلیبل ریسورسز تھے انہی کو یوز کرنا تھا اور جو لوگ تھے انہی میں سے کسی کا انتخاب کرنا تھا اور ہم نے یہ انتخاب کیا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آنے والے وقت میں اگر اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے تو اس علاقے کی عوام اگر ہم پہ اعتماد کرتی ہے، ہم اس کے حق ادا کرنے کے بعد اس جماعت نے پورے ملک کے اندر الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو جو نیکسٹ الیکشن ہوگا ہم چاہیں گے کہ ہماری عام عوام میں سے کوئی افراد اس جگہ سے استحکام پاکستان تحریک کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہوں اور ہم کسی بھی ملک کے باقی حصے کے اندر، جیسے میرا بنیادی تعلق اسلام آباد سے ہے، میں وہاں سے یا ملک کے کسی بھی اور شہر سے وہاں سے کل کو الیکشن کنٹیسٹ کروں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو مروثیت آپ کو آج نظر آ رہی ہے وہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ قائم رہے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن یا جمہوریت یا سیاسی میدان ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہونا چاہیے. جو بنیادی عنصر ہے اس میں وہ آپ کی قابلیت اور آپ کا جذبہ ہے. اچھا میم، حلقے کی عوام کے لیے آپ کیا منصوبہ رکھتی ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہے، آپ نے وزٹ کیے ہیں، آپ نے محرومیوں کو بھی جج کیا یہاں کی، تو حلقے کی عوام کے لیے آپ کے ذہن میں کیا منصوبے ہیں؟ اس حلقے کی عوام تو باقی پاکستان کی عوام کی طرح میرا خیال ہے اللہ ہی کے آسرے پہ چل رہی، اور اگر میں 75 سالوں میں کمپیئر کروں تو میرا خیال ہے نون نے یہاں سے کم و بیش 20 سے 25 سال یہاں پر حکومت کی ہے. مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی کو 15 سے 20 سال ملے اور پی ٹی آئی کو پچھلے 10 سال ملے. میں سمجھتی ہوں کہ ان تمام جماعتوں کو اتنا لمبا عرصہ ملنے کے باوجود اس علاقے کی عوام آج بھی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے. باقی ساری چیزیں تو بہت دور کی ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سہولیات کی جب بات کرتے ہیں تو پہلے بنیادی ضروریات ہیں، سہولیات اس کے بعد ہیں. اگر آپ صحت اور تعلیم کو آج تک مینیج نہیں کر سکے تو اس کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی تو بہت جو ہے وہ بڑا خواب ہے اس علاقے کی عوام کے لیے. تو ہماری استحکام پاکستان تحریک کا جو بنیادی ایجنڈا جو ہمارے الیکشن کے پمفلٹ پہ بھی موجود ہے، وہ ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے یہاں کی جو عوام ہے اس کے لیے صاف پانی کی فراہمی، جس میں صحت کے تمام اوور آل منصوبے موجود ہیں. اور دوسرا، کیونکہ یہاں کے ایون جو آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جو نسبتاً بڑے ہاسپٹلز شمار کیے جاتے ہیں یا کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں، ان کے اندر بھی بہت سی ایسی سہولیات ہیں جو آج بھی ناکافی ہیں، جن کے لیے ہمیں ملتان یا کسی بھی بڑے شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے صحت ہے اور اس کے بعد تعلیم، بلکہ یہ دونوں جو ہے وہ سائڈ ٹو سائڈ میرا خیال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے اور پریفرنس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. تیسرا، انفراسٹرکچر کو میں سمجھتی ہوں اس وقت تقریباً اپر پنجاب
سارا ہی ان کو ان کی سڑکوں کی صورتحال یا گلیوں اور نالیوں کی صورتحال وہ بہت بہتر ہے ہمارے علاقے کی نسبت. اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو آج تک سیوریج کا کوئی میرا خیال ہے آئیڈیا ہی یہاں پر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے کہ سیوریج کیا چیز ہے، خاص طور پر چکوک کے اندر. اور شہروں کی بھی یہ صورتحال ہے کہ سیوریج کے نظام کی کہ آدھا گھنٹہ بارش کے بعد آپ فتح پور شہر میں یا کروڑ شہر میں چوکادم یا چوبارہ میں آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، پانی کا ریلا اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی ہے. چوتھی چیز جو ہم بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اس علاقے کی عوام کو جس کی ضرورت ہے وہ بجلی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور بلکہ باقی تمام ملک جو اس وقت گیس کی سہولت کو استعمال کر رہا ہے، اور حلقہ این 181 میں آج بھی 40 کے قریب چکوک ایسے ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. اور ہمارے فتح پور کے بہت قریب کے دیہات میں جو ڈیرے ہیں ان کے اوپر بھی بجلی آج تک پہنچائی نہیں جا سکی. تو میں سمجھتی ہوں یہ بڑی ایک نااہلی ہے سابقہ تمام مقتدر حلقوں کی اور نمائندوں کی کہ اگر آپ 21ویں صدی میں جو کہ ایٹمی ملک ہے اس کے باشیوں کو بجلی تک فراہم نہیں کر سکے تو آنے والے وقت میں آپ سے کیا امید عوام رکھے گی. ہماری خواہش یہ ہے کہ جی اور کچھ ہو نہ ہو کم از کم این 181 کے ہر گھر میں جو ہے وہ بجلی ضرور روشن ہو اور روشنی ضرور پہنچے. بہت میڈم یہ اپنا استحکام پاکستان تحریک کے پلیٹ فارم سے آپ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا موقف دیں گے؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی اس وقت مجموعی طور پہ پاکستان کی تمام میرے خیال متوسط اور جو غریب طبقہ ہے اس کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے عام عوام کے لیے تمام ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کو یہ چاہیے کہ آپس کے اختلافات کو بلا کر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں اور کچھ جو ضروری معاشی فیصلے ہیں وہ اس ملک اور اس کی عوام کی تقدیر کے لیے کر لیں. اپنے آپس کے جھگڑے اور مسائل وہ بعد میں بھی نپٹائے جا سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس ملک کی عوام کو، پاکستان کو اور اس کی عوام کو آپ کے متحدہ عوامی فیصلوں کی ضرورت ہے جو اس ملک کی معیشت کو بحال کر سکے اور عام آدمی کو ریلیف دے سکے. استحکام پاکستان تحریک کا سب سے بڑا جو اس وقت مقصد ہے وہ یہی ہے. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان تحریک ملک کی باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں منفرد جماعت ہے؟ کیونکہ یہ سب سے پہلے پاکستان جو ہے اس کو سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو مقدم رکھیں اور اس کے بعد آپ کی پارٹی ہو اور آپ کا لیڈر ہو. میرا خیال ہے یہ وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس قوم کو متحد ہونے کا اور اس ملک کو بچانے کا اور اس کی استحکام اور مضبوطی کا نعرہ لگا رہی ہے. اچھا، ہمارا آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ حلقہ این 181 سے امیدوار ہیں ایم این اے کی، اور حلقے کی عوام بھی آپ کو دیکھ رہی ہے. حلقے کی عوام کو آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ حلقے کی عوام کو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بیسک رائٹ جو ووٹ ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کو پہچانیے. اور یہ آپ کا ذاتی رائٹ ہے، آپ اندر جا کے مہر کس کو لگاتے ہیں اس کا علم آپ نہ کسی کے دباؤ پہ لگائیں نہ کسی کی سفارش پہ لگائیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو 7-8 ایم پی ایز کھڑے ہیں، جو 8-10 یا 2-4 ایم این ایز کھڑے ہیں، ان میں سے تعلیم، قابلیت، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے سب سے بہتر سیاسی نمائندہ کون سا ہے، آپ اس کو اپنے لیے منتخب کریں. دوسرا، ایسی کون سی جماعت ہے جو آپ کے حلقے یا آپ کے لیے کوئی ایسا ویژن رکھتی ہے اور وہ چیز آپ کو دینا چاہتی ہے جو باقی 75 سالوں میں ملک کی باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نہیں دی جا سکی. تو اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس علاقے کی عوام کے لیے اس وقت جو بیسٹ چوائس ہے اور یقیناً طور پر وہ استحکام پاکستان تحریک ہے، کیونکہ وہ اسی مٹی سے جڑی ہوئی جماعت ہے اور اس کو کامیاب کروانا اس حلقے کی عوام کا میں سمجھتی ہوں بنیادی فرض ہے اور ان کو یہ فرض ضرور پورا کرنا ہوگا. اگر آپ اس دفعہ اپنے گھر کی جماعت کو موقع دیتے ہیں تو آپ صرف اپنے علاقے کے استحکام کی بنیاد نہیں رکھیں گے بلکہ اس ملک کو مستحکم کرنے کا جو ہے وہ بنیادی فیصلہ بھی کریں گے. مجھے آخر میں افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا اور وہ میں اس حلقے کی عوام کے جو ہے وہ نظر کروں گی. میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. میری زمین میرا آخری حوالہ ہے،
میں رہوں نہ رہوں اس کو بار بار کر دے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھی استحکام پاکستان تحریک کی سینئر نائب صدر حلقہ این 181 سے امیدوار MNA محترمہ احمد جویر صاحبہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں میاں بیوی کس طرح سے پورے حلقے میں ایک ایک گھر ایک ایک شاپ پر جو ہے یہ وزٹ کر رہے ہیں اور اپنی تحریک کا جو وہ پیغام دے رہے ہیں. اب آنے والا ہی وقت بتائے گا کہ استحکام پاکستان تحریک جو ہے وہ حلقے میں اگر کامیاب ہوتی ہے تو کس حد تک جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آتی ہے.